تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں۔ یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا۔ اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا۔ جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا، اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے، ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز۔ بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق تشریف لے گئے اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کئی وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا۔ تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی، ہلاکت لکھ دی جائے گی، میرے قتل سے باز رہو۔ ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا، حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آ کے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو، اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی، جب خیموں میں ہی تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو خوشی کا مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا، اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار، وہ آپ کے بھائی ہیں علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے
سورج نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت کے ذروں نے، اس کائنات نے وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی کم ہے۔ عشق و محبت کے دعوے دنیا کرتی چلی آئی، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا، اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت ایسی ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے، انہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دکھائے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے، طوفانوں کے منہ پھیر دیے، لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے، گردنیں کٹا دیں، سر دار چڑھ گئے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں، نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔ تو پہلے فردن فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا، جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا۔ تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ ہوا، کہاں 72 کہاں 3000۔ تو تھوڑی دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، تو سارے پیدل ہو گئے۔ اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے، ان کے 10 آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا، یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا، ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا، پھر مر رہا تھا۔ تو زہیر جو آپ کے رائٹ سائڈ تھے، نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے تھے۔ تو شمر نے کہا، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں، اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھورا جاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، میرے پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام میں صرف 10% نمازی رہ گئے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے۔ جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کس دعوے پہ نماز چھوڑتے ہیں؟ کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں؟ بھائی بہنوں،
میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو، اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں۔ ذرا سے بھی گنجائش ہوتی تو یہ قافلہ آج نماز نہ پڑھتا، جان دے کے آگے جنت میں جاتا، لیکن آدھے الگ ہو گئے، انہوں نے نماز شروع کی، آدھے جنگ کرتے رہے۔ اور میرے خیال میں اس 1500 سال میں، 1535 سال میں ایسی نماز شاید ہی پڑھی گئی ہو، اور ایسا درد بھرا منظر شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو۔ آپ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی، جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گی، اور تحت الثری تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور میرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تو ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جب کبھی بھی واقعہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا، مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا۔ دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ نماز کے بعد زہیر شہید ہو گئے، گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضی علیا۔ آگے بڑھ حسین، تیرے نانا تیرے استقبال میں ہیں، تیرے بھائی حسن، تیرے والد مرتضی علی تیرے انتظار میں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں، آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے۔ یہ کہتے ہوئے جان دے دی۔